میرے پیشے کا تقاضا تھا کہ میں کبھی آج کی حاصل کردہ معلومات پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے روزانہ تازہ سے تازہ معلومات درکار تھیں۔ ہنگامی حالات ہونے کی وجہ سے ہوائی اڈوں پر تبدیلیاں اتنی تیزی سے رونما ہو رہی تھیں کہ آج کی بات اگلے روز پرانی دکھائی دیتی تھی۔ ایک اسکواڈن آج یہاں موجود ہے تو اگلے روز اس کی منزل کے متعلق کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میری کوشش یہی تھی کہ میں نئی سے نئی اور اہم ترین معلومات حاصل کر سکوں، اور تازہ معلومات حاصل کرنے کی بہترین جگہ تھی فضائیہ کے کلب اور ہوٹلوں کے ڈائننگ ہال۔ سنیچر کی رات خوبصورت ہوتی تھی۔ ہوٹلوں کے ڈائننگ ہال اور کلبوں میں دل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ قریبی شہروں کی خوبصورت مستقبل کے خواب دیکھنے والی بھارتی ناریاں اور مخصوص طبقہ کی نوجوان لڑکیاں بھی عموماً انہی ہوٹلوں میں زیادہ پائی جاتی تھیں جہاں ان افسران کی آمد متوقع رہتی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت بھارتی فضائیہ کے افسران اور ان کی بیگمات اکثر ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے ایسے اول جلول بک جاتے تھے جن میں مطلب کی نہایت اہم بات موجود ہوتی تھی۔ میری خواہش پر پونم نے وہ ساڑی خصوصی طور پر پہنی جو میں نے اسے پہلی ملاقات میں پیش کی تھی۔ پونم کے ساتھ رات کو میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کلب کی طرف جا رہا تھا جو افسران کے لیے مخصوص تھا۔ مجھے اپنا تو علم نہیں کہ میں کیسا لگ رہا تھا، لیکن پونم کے متعلق یہ بات دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ بھارت کی سب سے زیادہ خوبصورت کنیا لگتی تھی۔ جیسے ہی وہ میرا ہاتھ تھامے آفیسرز کلب میں داخل ہوئی، ہال میں بیٹھے تمام لوگوں کی نظریں اس کی سمت اٹھیں۔ اسے دیکھنے والوں میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی۔ ہوسناک نظریں، حاسد نظریں، رشک بھری نظریں، سب ہی نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا تھا۔ ہمارے ایک کونے میں رکھی میز کے گرد بیٹھنے تک کچھ لوگ گردنیں موڑے ہمیں دیکھتے رہے۔ ان کی میلی نظریں پونم کو سمو لینا چاہتی تھیں۔ مجھے تو بڑی لاج آ رہی ہے۔ پونم لوگوں کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی اور مجھے مزہ آ رہا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے میز پر رکھا مینیو اٹھا لیا۔ چند منٹ کے بعد ہی ایک مؤدب بیرا ہمارے سر پر موجود تھا۔ میں نے پونم کی خواہش پر صرف کافی کا آرڈر دیا۔ کتنے قابل رحم ہیں بیچارے، اتنی سندر دیوی کو میرے ساتھ دیکھ کر یہ جلنے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں۔ میں نے ان کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے پونم سے کہا۔ ابھی بیرے نے کافی لا کر رکھی ہی تھی کہ ڈانسنگ میوزک شروع ہو گیا۔ مختلف جوڑے اٹھ اٹھ کر ڈانسنگ فلور کی سمت جا رہے تھے۔ پونم نے کچھ نہ کہا، یوں لگتا تھا جیسے یہ ماحول اس کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ ہماری ساتھ والی میز پر دو کیڈٹس، جنہیں شاید حال ہی میں کمیشن ملا تھا، شراب کے نشے میں اپنی اکلوتی پارٹنر کو چیخ چیخ کر اپنے کارنامے سنا رہے تھے۔ ان لوگوں کی شاید یہ مشترکہ محبوبہ تھی اور دونوں نشے کی حالت میں اس کے سامنے زیادہ نمبر بنانے کے چکر میں خاصی اہم نوعیت کی معلومات اگل رہے تھے، اور میں بڑی دلچسپی سے انہیں نگل رہا تھا۔ پونم نے کئی مرتبہ بے چینی سے پہلو بدل کر اپنی بیزاری کا اظہار کیا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیے رکھا۔ اچانک جیسے سارے حال کو سکتہ ہو گیا، ایک عجیب و غریب شخصیت دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ایک لمبا تڑنگا رشی اندر داخل ہو رہا تھا۔ شدید سردی کے موسم میں بھی اس کے جسم پر کپڑے کی صرف دو چادریں تھیں، ایک جو اس نے باندھ رکھی تھی اور دوسری اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آرکیسٹرا خاموش تھا۔ اس کے پاؤں میں پہنی کھڑاؤں کی آواز ہی سناٹے کو مجروح کر رہی تھی، ورنہ تو سارے ہال نے سانس روک رکھا تھا۔ او لکھ نرنجن، اس نے اندر گھستے ہی زور سے پکارا۔ مہاراج آ گئے، بھگوان آ گئے، پرماتما آ گئے۔ مختلف آوازوں کی بھن بھناٹ سنائی دینے لگی۔ فراڈ ہے سالہ، ایک دم فراڈ۔ شرابی کیڈٹ جس نے سارے ہال کے ساتھ ہی چپ سادھ لی تھی اچانک چلایا۔ جہاں جہاں اس کی آواز پہنچی لوگوں نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ مردوں سے زیادہ عورتیں اس کی طرف گھور رہی تھیں۔ سادھو کے حال میں داخل ہوتے ہی لوگ مختلف کونوں سے اٹھ اٹھ کر اس کی قدم بوسی کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تعداد ان نیم بھرانہ لڑکیوں کی تھی جو خاص طور سے سنیچر کی رات کو یہاں آیا کرتی تھیں۔ کیڈٹ کی بات ختم ہوتے ہی اچانک بار کاؤنٹر پر بیٹھا ایک نوجوان جو خود بھی کوئی آفیسر دکھائی دیتا تھا اس طرف بڑھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ کیا بکتے ہو؟ وہ غصے سے چلایا۔ شراب نوشی سے اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے انگارے دکھائی دے رہی تھیں۔ رک جاؤ بالکے، اچانک سادھو مہاراج چلایا اور یوں لگا جیسے دونوں پر سحر طاری ہو گیا ہو۔ وہ بڑے پروکار انداز میں چلتا اس میز کی طرف آیا۔ شانتی شانتی، اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں سے نظریں ملائے بغیر بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ پربھو، اس نے حملہ آور نے غصے سے کچھ کہنا چاہا۔ شانت رہو بالکے، اس پر کرودھ اندری کا راج ہے، پرماتما اس کی رکشا کرے۔ سادھو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ آنند مانو، اس نے اچانک آرکیسٹرا کی طرف دیکھ کر زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ رگھوپتی مہاراج دیانند جی کی جے۔ سارے حال نے نعرہ لگایا اور دوسرے ہی لمحے آرکیسٹرا حرکت میں آ گیا۔ ناچنے والوں میں جوش و خروش مہاراج کی آمد سے بڑھ گیا تھا۔ بڑا ہے جان خیز منظر تھا۔
تھرکتے جسموں کا شیطانی رقص اپنے عروج پر تھا۔